اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد یہ آج تلاوت ہوئی۔ سورہ فاطر کو فاطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ فاطر ہے، اور فاطر کے معنی ہوتے ہیں عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے والے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی تعریفوں والی ہے وہ ذات جس نے زمین اور آسمان بنائے، مختلف پروں والے فرشتے پیدا کیے، جو چاہیں پیدا کر دیں، وہ اپنی رحمتیں کھول دیں کوئی روک نہیں سکتا، اور روک دیں تو کوئی لا نہیں سکتا۔ اے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وہی تمہارے خالق ہیں، وہی رازق ہیں، اسے کیوں بھولتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو پہلے لوگوں کی طرح۔ اس رب کا وعدہ بڑا سچا ہے، شیطان کا دھوکے اور فریب دیتا ہے تمہیں، اس سے بچو۔ تمہارا دشمن ہے شیطان، اس کی دشمنی کو سمجھو۔ شیطان کے متبعین کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح والے مغفرت اور اجر کبیر کے مستحق ہوں گے۔ شیطان ہمیشہ برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، تمہاری گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ عام لوگوں سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس رب کو پہچانو جو بارش کے ذریعے پیداوار اگاتے ہیں تمہارے لیے، موت کے بعد دوبارہ تمہیں بھی زندہ کریں گے۔ دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تمہارا ہر عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ اپنی تخلیق میں غور کر کے اللہ کو پہچانو۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سب سے باخبر ہے۔ اس اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ میٹھے اور کھارے سمندر کا ایک ساتھ بہاؤ، سمندروں پر کشتیوں کو چلانا، ان میں مچھلی اور موتی سمندروں کے اندر پیدا کرنا، دن اور رات کا تبدیل کرنا، یہی تمہارے رب ہیں جو خود مختار ہیں۔ عاجز جو ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تم سب محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ غنی ذات ہے۔ اللہ چاہیں تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اسے بلاؤ بھی تب بھی نہیں آئے گا۔ اس رب سے ڈرو، نماز قائم کرو، گناہوں پر استغفار کرو۔ مسلمان اور کافر کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا، یا اندھیرا اور روشنی، یا مردے اور زندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے انہیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی، پھر ہم نے جو نافرمان تھے انہیں تباہ کیا۔ زمین اور آسمان، پہاڑ، پھر بارش کا برسنا، انسانوں اور جانوروں اور حشرات الارض کے لیے مختلف اقسام کی چیزیں پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں غور کرو۔ اہل علم کی صفات یہ ہیں جو علم والے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم بالکل برحق اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے، اس کا حق ادا کرو۔ مسلمانوں کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ مسلمان کا وہ جو کامل ہو، فرائض، واجبات اور نوافل کا بھی پابند ہو۔ دوسرا درجہ جو فرائض اور واجبات کا پابند ہو۔ تیسرا درجہ وہ ہے جو صرف فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ کچھ منکرات بھی کر بیٹھیں۔ اہل جنت کی نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، ان کی کیفیت اور حالات کا بیان کہ انہیں ہر نعمت ملے گی، انہیں جنت میں کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہوگی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اہل کفر کی حالت یہ ہوگی کہ جہنم میں نہ انہیں موت آئے گی، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، یہ چیخ چلا رہے ہوں گے، اللہ سے مہلت مانگیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، کیا تمہیں دنیا کی عمر نہیں ملی تھی؟ تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ اب یہیں رہو، کچھ مدد نہیں ہو سکتی تمہاری۔ اللہ عالم الغیب ہیں، اس نے تمہیں امم سابقہ کا نائب بنایا ہے۔ ناشکری کرو گے تو اللہ کا غصہ تم پر ہوگا، اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں کہ وہی اللہ خالق سماوات والارض ہیں، اسی نے آسمان کو روکے رکھا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اہل کتاب سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تمہیں پہلے انتظار تھا،
اور جب وہ آ گئے تو اب انکار کرتے ہو۔ تکبر کرنا اور دوسروں کے لیے برا سوچنا یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ زمین میں چل پھر کے ان کے حالات دیکھ لو، وہ تم سے طاقت میں زیادہ تھے۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی بچ نہ سکے گا، نہ زمین پر کوئی زندہ چیز باقی رہے گی، مگر اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک مدت مقرر کر رکھی ہے۔ سورہ یاسین، اس کی پہلی آیت لفظ یاسین ہے، حروف مقطعات میں سے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی یاسین ہے۔ فرمایا یہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، آپ کی نبوت پر گواہی بھی ہے۔ اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ انسانوں کو غفلت سے نکالنا۔ بعض کفار کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے ہدایت کو ٹھکرایا، اللہ نے ان کے حواس کو بند کر دیا، ان کو کفر کے اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا۔ ہدایت انہیں ملتی ہے جو خوف خدا رکھنے والے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ مقربین نائبین تھے جن کو انہوں نے ایک علاقے کی طرف بھیجا تھا۔ تاریخی روایت میں ان کا نام آتا ہے صادق، ایک صدوق، ایک شمعون تھا۔ ان کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، زمین آسمان کا بنانا، بارش برسانا، اس مختلف زمین سے مختلف چیزیں اگانا، پھر زمین پر باغات بنانا، پانی کی نہریں اور چشمے جاری کرنا، پھر پھلوں کو ملا کر مختلف قسم کے معقولات بنانا، انسان کو اس کی سمجھ دینا، انسان کے لیے ازواج اور ہر چیز کا جوڑا بنانا، دن رات، سورج چاند کا اپنے مداروں میں چلنا، چاند اور سورج یا دن اور رات کوئی ایک دوسرے سے آگے یا ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا، سمندر کو پیدا کرنا، اس میں بڑے بڑے جہازوں کا چلانا، زمانے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے سواری کے مختلف ذرائع پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تم اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہو، مگر اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ دنیا اور آخرت کے عذاب سے خود کو بچاؤ، اللہ کے کسی حکم سے منہ نہ موڑو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریب کی تحقیر اور توہین نہ کرو۔ قیامت بہت جلد اور اچانک آنے والی ہے، کسی کو ذرا مہلت پھر نہیں ملے گی۔ نفخہ ثانی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد کے احوال کو یاد رکھو۔ سب انسان اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ کفار شدت عذاب سے قبر کی زندگی کو یاد کریں گے، فرشتے انہیں جواب دیں گے، تمہیں اس کا یعنی آخرت کا یقین نہ تھا، اللہ کے سامنے اب پیش ہو جاؤ، تمہیں تمہارے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تم نے میرے پیغام کو نہ مانا تھا، میرے منع کرنے کے باوجود شیطان کو ترجیح دی، میری عبادت نہیں کی، شیطان تو انسانوں کا دشمن تھا۔ یہ لوگ پہلے زبان سے اپنے ان سب تمام برے اعمال کا انکار کریں گے تو اللہ ان کی زبان کو بند کر دیں گے، پھر ان کے اعضاء گواہی دینے لگ جائیں گے، یہ جو کافر اللہ کے سامنے پیش ہیں۔ اہل جنت اپنے اہل و عیال سمیت جنت میں آرام دہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ کا پیغام سلام ان کو ملے گا۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں ہم چاہیں تو ان کے اعضاء کو ہی مفلوج کر دیں، ان کی شکلیں مسخ کر دیں، پھر یہ کر بھی کچھ نہ سکیں گے۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ سب ہم دیتے ہیں۔ مشرکین سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نہ اشعار کا مجموعہ ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بدکاروں کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے۔ اللہ کے احسانات کو دیکھو کہ جانوروں سے مختلف کام لیتے ہو تم، اللہ نے انہیں تمہاری خدمت پر معمور کیا ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پوجتے ہو، جن کی تم خود حفاظت کرتے ہو، اور روز محشر وہ تمہارے خلاف گواہی بھی دیں گے، ان کو معبود بناتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے ابی بن خلف ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی کہیں سے کسی ٹوٹی ہوئی قبر سے لے کر آیا حضور کے پاس، اور حضور کے سامنے یوں پھینکی اور اس کو توڑا، کہا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ انسانوں کو زندہ کریں گے، یہ حال ہے، اس میں کیسے انسان زندہ ہوں گے اور کون ایسے کرے گا؟ اللہ نے ان کی باتوں کا جواب دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کریں گے۔ اپنی تخلیق میں غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو۔ جو اللہ سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتے ہیں وہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں دوبارہ۔ جس نے زمین آسمان پیدا کی ہے اس کو نہ کسی وقت کی ضرورت ہے، نہ مال مٹیریل کی ضرورت ہے، وہ صرف کن فرماتے ہیں تو تمام کام ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تمام نقائص اور عیوب انسانی صفات سے پاک ہیں۔
سورۃ الصافات، اس کو صافات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت ہی لفظ صافات ہے۔ صافات کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے جب اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الصافات ہے۔ فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی، 3 مرتبہ قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک ہی ہیں، زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کے مالک وہی ہیں۔ جس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، شیاطین سے محفوظ کیا، شہاب ثاقب کے ذریعے سے کہ اوپر شیاطین نہیں جا سکتے، مٹی سے بنا انسان قیامت اور بعث بعد الموت کا انکار کیوں کرتا ہے، جس کا دوبارہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ دین کا مذاق نہ اڑاؤ، نصیحتوں پر عمل کرو، بعث بعد الموت کا یقین رکھو، وہ دن بڑا سخت ہوگا، سب کو جمع کر کے فیصلہ کیا جائے گا، وہاں افسوس کرنا بھی بے فائدہ ہوگا۔ کفار اور نافرمانوں کا بڑا سخت حساب ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کی مدد کر کے دکھاؤ۔ ان میں ان کے تابعین اور متبوعین کا آپس میں بحث و مباحثہ اور جھگڑا بھی ہوگا۔ فرشتوں کے ذریعے ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ہوگا نافرمانوں کا انجام۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی معززانہ مہمان نوازی ہوگی، جنت میں ان کے لیے خدمت گار ہوں گے، با حیا حسین حوریں ہوں گی، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے خوشگپیاں کر رہے ہوں گے، عمدہ پھلوں سے ان کی تواضع کی جائے گی، صاف ستھری جنت کی شراب پیش کی جائے گی۔ اہل دوزخ کو زقوم اور حمیم دیا جائے گا۔ زقوم ایک کڑوا بدبودار قسم کا درخت ہے جو جہنم کے اندر اللہ نے اگایا، وہ ان کو دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ زقوم ہے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جہنم میں آگ بھی اور درخت بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ قیامت کے دن ان کو دکھائیں گے اور کھلائیں گے ان کے کہ یہ ہے وہ۔ تم اپنے ان بڑوں کی اتباع کرتے تھے جو گمراہ تھے، تمام امتوں کے نافرمان جہنم میں جمع ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے مختصر ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے بتکدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑا تھا، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کی تھی، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ موسیٰ اور ہارون، حضرت لوط علیہ السلام، ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ مخاطبین قرآن کو دعوت عبرت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، جس کو ذنون بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا ذکر اللہ نے یہاں بھی فرمایا اور سورہ یونس میں بھی ان کا تذکرہ تھا۔ ان کا تفصیلی واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مشرکین کا ایک غلط قسم کا عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو جنات میں خواتین ہیں، جنات کی جو مؤنث ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کی ازواج ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، جو عیسائیوں کی طرح انہوں نے بھی ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا۔ اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر جواباً فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ جو چیز خود کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے سارے فرشتوں کو بیٹیاں تصور کرتے ہو۔ اللہ ان عیوب سے پاک ہیں۔ دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ فرشتے اللہ کی تابع فرمان مخلوق ہیں۔ مشرکین سے شکوہ ہو رہا ہے کہ تم کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ کی طرح ہمارے پاس نبی اور کتاب آئی تو مان لیں گے، اب کفر کیوں کرتے ہو؟ کتاب بھی تمہارے پاس آئی اور نبی بھی آئے، ان قریب تمہیں تمہارے کیے کا پتہ چلے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ انبیاء اور ان کے متبعین کے ساتھ ہماری مدد رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے اعراض کر لیں جو ضد اور عناد پر اڑے ہوئے ہیں، ان قریب ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ سے عذاب نہ مانگو ورنہ بہت برا ہوگا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تقدیس اور تسبیح کرتے رہو اور درود شریف پڑھا کرو۔ سورۃ الصاد، اس کی پہلی آیت، پہلا لفظ صاد، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الصاد ہے۔ اس کی ابتدائی جو آیات ہیں وہ مشہور واقعہ ہے۔ جب حضور کے چچا ابو طالب جب بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، تو مشرکین مکہ کے بڑوں کا ایک وفد گیا ان کے پاس۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر بات میں ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، تو ابھی تو ان کے چچا ہیں، اگر بعد میں یہ چچا ان کے چلے گئے اور ہم نے ان کو کچھ کہا تو لوگ کہیں گے کہ جب تک ان کے چچا زندہ تھے یہ ڈر کے مارے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور ان کے چچا چلے گئے تو اب یہ ان سے لڑنا شروع ہو گئے، تو چلو ان کے چچا سے جا کر بات کرتے ہیں۔ ابو جہل اور چند بڑے بڑے مل کر گئے اور
ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ جو مرضی کریں، لیکن ہمارے بتوں کے بارے میں جو یہ بات کرتے ہیں وہ نہ کریں، یہ ہمارے خداؤں کی توہین ہے۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یہ لوگ یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ خود بیمار تھے، بالکل مرض الموت میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، نہ ان کی مخالفت کرتا ہوں، نہ ان سے لڑنا میرا مقصود ہے، میں تو ان کی بھلائی اور بہتری کی بات کرتا ہوں، اور اگر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے یا یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، میں تو یہ بات کرتا رہوں گا۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا قسم ہے یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے۔ پچھلی جو قومیں تھیں وہ تکبر اور عداوت اور تکذیب کے سبب ہلاک ہوئی تھیں۔ مشرکین کا یہ اعتراضات تھے نعوذ باللہ حضور پر کہ آپ نعوذ باللہ ساحر ہیں، ساحر یعنی جادوگر ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کذاب ہیں، کیونکہ نبی تو انسان ہو نہیں سکتے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہم ایک کو خدا مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ پورے عرب میں صرف آپ کا ہی انتخاب ہوا ہے، آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ چوتھا یہ تھا کہ ہم پر اگر غلط ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ نے ساری باتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم دھوکے میں ہو، بہت جلد تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ زمین اور آسمان کے مالک اللہ ہیں، وہ جس کو چاہیں نبی بنائیں، تمہیں مالک نہیں بنایا کہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں، تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ چوتھی بات یہ کیا تم عذاب کو دیکھ کر پھر مسلمان ہونا چاہو گے، پھر تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ سے عذاب نہ مانگو، راحت مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کرتے رہیں ان کی باتوں پر۔ سابقہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں اور سنیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کے فضائل بتائے کہ وہ رجوع الی اللہ کرنے والے تھے۔ جب وہ ذکر اور تسبیح کرنے بیٹھتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ مضبوط سلطنت اللہ نے ان کو دی تھی، نبوت اور بادشاہت دونوں چیزیں دی تھی۔ بڑی دانائی والے فیصلے کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے تقسیمی اوقات کر رکھا تھا کہ ایک دن پورا عبادت کرتے تھے، ایک دن اپنی امور سلطنت کو چلاتے تھے، دیکھتے تھے، اور ایک دن اور پھر گھر میں بھی اس طرح کی تقسیم الاوقات انہوں نے کر رکھی تھی سب کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک آزمائش کے طور پر ایک فیصلے کے لیے 2 آدمی آئے تھے، ان کا جو انہوں نے فیصلہ فرمایا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے اس ضمن میں ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کے سامنے 2 آدمی آئے فیصلہ کرنے کے لیے تو ایک کی بات سن کر آپ نے فیصلہ سنا دیا، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں کی بات سننی چاہیے تھی۔ اس پر اللہ سے استغفار کیا اور اللہ نے ان کو تنبیہ کر کے بات سمجھا بھی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ چونکہ اب نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی ہیں، تو لوگوں میں انصاف سے فیصلے کرنا، اتباع ہوا سے بچنا، زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اس کو پہچانو، وقوع قیامت کہ غرض کیا ہے کہ قیامت کا دن کیوں آئے گا، اس لیے کہ ہر نیک اور بد کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو ظاہری اور باطنی برکات حاصل ہوں۔ آیات الہیہ میں غور کرو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی زندگی میں کچھ جو واقعات 1-2 ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، جو انبیاء میں سب سے زیادہ صابر مشہور تھے، جو بہت عرصے تقریباً 7 سال تک مختلف بیماریوں میں رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی تھی۔ متقین کے لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی، اہل جنت کے لیے نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اہل جہنم اور ان کے ٹھکانے کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کا جہنم میں ٹھکانہ کیسے ہوگا، ان کو کھانے پینے کو کیا چیز دی جائے گی، اور جہنم میں جو تابعین اور متبوعین یعنی چھوٹے اور بڑے کافر ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اس کا بھی ذکر آیا۔ جہنمیوں باہم ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ بھئی جس شخص کو دنیا میں ہم حقیر سمجھتے تھے وہ تو یہاں جہنم میں نظر ہی نہیں آتا، یعنی ان کو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ جن مسلمانوں کو ہم حقیر اور وہ سمجھتے تھے، ان کی توہین و تذلیل کرتے تھے، وہ تو آج جنت میں اور ہم ہی جہنم میں ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔